السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے، تو مسلمان کی بچی اور ہندوؤں کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی، تو مسلمانوں کی بچی اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات، کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا اس ہندو بچی کا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئی۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئی، اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ یہ جو ایمان کی خوشبو ہے، یہ آخر کار پھوٹتی ہے، اور گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، لیکن وہ نہ روکی، نہ سمجھی، اور اس نے کوئی توجہ نہ کی اور کوئی دھیان نہ کیا۔ اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں، اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی۔ ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہاں رکھی ہے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ تو ماں نے کیا کیا، ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک دی۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے۔ امی آپ ابھی لائی۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی۔ ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہی انگوٹھی، میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے؟ تو ماں اچانک حیرت سے بولی
یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ کیسے رکھی تھی؟ میں کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا، اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی۔ یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو۔ اس سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس سفید کاغذ ہو، اس پہ 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیر زبر نہ دیں کوئی حرج نہیں، لیکن 625 بار لکھنا ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو کاپی نہیں۔ ایک شخص ہے، ان پڑھ ہے، نہیں لکھ سکتا، آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے۔ بہت باکمال عمل ہے۔ ہاں، آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں۔ اس کے انوکھے کمالات ہیں، اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھی برکات ہیں، اور اس کا انوکھا نظام ہے جو آپ اور میری عقل اور سمجھ سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ بہت انوکھا کمال ہے۔ محدثین نے، دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کی تاثیر بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو اور اس کی تاثیر ہو، اس کو بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے حوالے ہوتے ہیں، ریفرنس ہوتے ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ ہی وہ عمل میں بتاتا ہوں، بغیر حوالوں کے وہ عمل میں نہیں بتاتا۔ یہ کاغذ، یہ لکھا میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس عمل کے میرے پاس کتابوں کے حوالوں کے حوالے ہیں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ وظیفے بناتا ہے خود ساختہ اپنی مرضی سے، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا۔ یہ دیکھیے، اس کو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے باریک باریک، پھر اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لیا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لی تاکہ ذرا کاغذ خستہ نہ ہو جائے پرانا۔ اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، کوئی ہر سال نہیں لکھنا۔ ہاں، ہر سال لکھیں، ہر سال لکھیں، دوسروں کو ہدیہ کر دیں، اس کو سمجھا کے ہدیہ کریں کہ بھئی اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے اور اس کا یہ کمال ہے، اس کو ہدیہ کر دیں، لیکن بتا کے، بن بتائے نہیں۔ اس بیچارے کو کیا پتا اس کے کیا فائدے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عمل میں دیتا ہوں، اس کی قرآن سے سند، اس کی حدیث سے سند، اولیاء صلحاء، محدثین، مفسرین، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، اور وہ اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے اس کی سند دیکھنی ہے تو ہمارا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، فوراً ایک پیج کھلے گا۔ میرے ہر وظیفے کا حوالہ، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کا ریفرنس، اور اس ہر وظیفے کی طاقت کہ میں نے صرف یہ میں نے نہیں، اس سے صدیوں پہلے بڑی بڑی ہستیاں اس وظیفے کو بتاتی چلی آ رہی ہیں۔ اس طرح اس وظیفے کی بھی سند ہے۔
ریفرنس ہیں، حوالے ہیں کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا، یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ 26 کی رات کو یہ عمل کرنا ہے، 26 کی رات کا یہ عمل ہے، اور ساری رات پڑھی ہے، جتنی بار لکھ لیں، ہے بڑا باکمال، بہت تاثیر حادثوں سے، بیماریوں سے، جادو جنات کے حملوں سے، دشمن کے شر سے، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا، ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، ہر قدم پہ کمال، ہر قدم پہ عزت، ہر قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوکت۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اصل میں اس کاغذ میں آپ نے جو لکھا ہے نا، اللہ پاک جل شانہ کے 3 نام تو واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان، اور تیسرا رحیم۔ اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ دیکھیں، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ یہ نعمت ہے، کیوں؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، جو سوال و جواب ہوں گے اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی، منکر نکیر کے سوال و جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی، کملی والی کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان عربی، قرآن عربی میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ نقش ہے اور پرتاثیر اور طاقتور نعمت ہے اور تحفہ ہے، یہ ایک نصیب اور مقدر والا ہوتا ہے جو اس کو لکھتا ہے اور اس کی قدر دانی کرتا ہے، اور پھر اس کو چومتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ کسی پرس میں، اپنے کسی والٹ میں، یا ایسی کوئی تھیلی میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، اس پرس میں نہ رکھیے گا جو پرس پینٹ کی بیک پہ ہوتا ہے، اس میں نہ رکھیے گا، اس میں بے ادبی کا احتمال ہے۔ آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ 3 پیس پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوٹ میں رکھیں، آپ شرٹ میں رکھیں، لیکن پینٹ کی بچھی بیک پہ بعض اوقات والٹ ہوتا ہے، پرس ہوتا ہے، اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ادب ہوتا ہے۔ آپ ادب کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک صاحب ہل چلا رہے تھے، اور ہل چلاتے چلاتے انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا، اور بے خیالی میں تھوکا، انسان کو بے خیالی میں۔ ہم بھی اگر کسی کو قبلے کی طرف بے خیالی میں تھوکتا دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں کہ پتہ نہیں وہ بے خیالی میں تھوک رہا۔ ایک دم خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ تو قبلے کی طرف نہ تھوکا کر، تو پھر تھوک لیا تو نے، اب تجھے سزا ملنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کہنے لگے تجھے سزا ملنی چاہیے، اس تھوک کو اپنے منہ سے اٹھا، اپنی تھوک کو خود اٹھا اپنے منہ سے، اور منہ سے اٹھا کے اس تھوک کو تو جو ہے اب پھینک۔ اب منہ قریب جب لے گیا تو ادب کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس تھوک کو لال موتی اور ہیرا بنا دیا۔ اب اس کا انداز ایک دم بدلا، اور اندر جذبہ بدلا، اور شیطان اور نفس نے وسوسہ ڈالا، ایک تھوک ایسی اور ڈال لے، منہ سے اٹھا لے، ایک ہیرا اور بن جائے گا۔ پہلے انجانے کی تھی، پہلے نادانستگی کی تھی، اب جانے کی ہے۔ انجانے کا تو گناہ رب معاف کرتا ہے، اب اس نے جانے میں پھر تھوک پھینکا اور منہ قریب لے گیا، اور وہ بچھو بنا، اور اس نے زبان پہ ڈسا اور وہیں مر گیا۔ ادب
میں اس عمل کا ادب بتا رہا ہوں ہماری معتبر کتابوں میں، مستند کتابوں میں، اس لیے میں نے اکابر پر اعتماد کا جو حوالہ دیا ہے، اس 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باقاعدہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کی، حضرت کاشمیری کا حوالہ ہے، اور میں حوالے اس وقت تھوڑا ہے، حوالے بیان نہیں کروں گا، اگر یہ حوالے دیکھنے ہیں تو اس پہ دیکھیں۔ رزق کے لیے، وسعت کے لیے، برکت کے لیے، نسلوں میں رزق کی کمی نہ ہو، اللہ ہر جگہ حفاظت فرمائے، ڈاکے سے، چھینا جھپٹی سے، حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے، اور دشمن کے کسی وار سے، دشمن کے کسی شر سے، اور دشمن کے کسی شرارت سے، اور کسی حملے سے۔ یہ انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام ہے، جہاں انسانی عقل، جہاں انسانی شعور اور جہاں انسانی احساس ختم ہو جاتا ہے، وہاں 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے جو ملتا ہے، وہ طاقتیں، پھر وہ قوتیں، وہ کمالات پھر وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے اللہ کی مخلوق اس کو کر رہی ہے، اور جس نے بھی یقین سے کیا، بات یقین کی ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، مرشد سے پوچھا، حضرت مجھے کوئی اسم اعظم بتائیں، تو میرے مرشد نے جو جواب دیا وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ میری سانس کی آخری لڑی تک وہ جواب یاد رہے گا، کبھی نہیں بھولے گا، آخری ہچکی تک۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ وہ آخری ہچکی تک انہوں نے فرمایا، طارق، اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے، جس کو یقین اعظم ہے نا، یقین، اندھا یقین ہے، وہی اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر شک، وسوسے، ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہے، کیسے ہے، کہاں سے لیا، کیا بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ بن دیکھے یقین کیا تھا حضرت خواجہ اویس کرنی نے، دنیا میں ان کا نام عزت بن گیا، اور دیکھ کے قریش مکہ نے یقین نہیں کیا تھا، دنیا میں ان کے نام ذلتوں کا ذریعہ بن گئے۔ اصل تو یقین ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے مٹی کے گھروندے بنائے ہوئے، جیسے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں، اور کہہ رہے لے جاؤ جنت کا گھر 500 درہم میں، لے جاؤ جنت کا گھر۔ لوگ ہنس رہے کہ ذہنی طور پہ معذور ہے، بیچارہ پاگل ہے، یہ کیا جنت کا گھر۔ ہارون رشید بھی جا رہے اور زبیدہ بھی جا رہی ایسے، تو ہارون بھی ہنس پڑا، زبیدہ کہنے لگی فقیر ہے، کلندر چے گویت حق گویت، فقیر کے بعد سے جو نکلتی ہے، عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، ذہن، احساس، ادراک، زمانہ تصدیق کرے نہ کرے، پر فقیر کے بعد سچی، لے اندے کے سودے کرتے ہیں، بابا جی یہ لو 500 درہم، انہوں نے کہا جا بیٹی تیرا جنت میں محل ہو گیا۔ ہنس پڑے۔ اس نے کہا اچھا ہارون، شوہر سے کہنے لگے نہ ہوا تو 500 درہم ہمارے لیے کیا ہے، لیکن اصل سودا 500 درہم کا نہیں ہوا تھا، یقین کا ہوا تھا، اور بن دیکھے یقین کا۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا، اور انوکھا خواب دیکھا۔ ایک گھر ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بیت الزبیدہ، محل ہے زبیدہ کا محل۔ اندر جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا۔ کہاں؟ اس نے کہا بیوی ہے، اس نے کہا دنیا میں ہے، یہاں تو ایسا لے آؤ پھر جا سکو گے۔ رات کو آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، رونے لگا، زبیدہ تو نے اندیکھے سودے کر لیے، میں تو محروم رہ گیا، پیچھے رہ گیا، بہت پریشان۔ صبح پھر نکلے تو وہی درویش ہے، دیوانہ مجذوب ہے، اور کہہ رہا ہے لے لو جنت کا محل۔ اور ہارون نے بڑھ کے کہا یہ 500 درہم۔ ہارون کو کہنے لگا ہارون، اندھے کے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے، تو نے رات دیکھ لیا تھا، اب اپنی مملکت کیا، حکومت کیا، یہ ساری بادشاہت کیا، ایسی کئی بادشاہتیں دے دے تو سودا نہ ہو، جاؤ بس وہ گھڑی گئی، وہ وقت گیا، وہ لمحہ گیا، پانے والے پا گئے۔ 26 کی رات یہ گھڑی ہے، یہ وقت ہے، ہمارے اکابر نے بتایا،
اور میں اکابر کی ترتیب سے الحمدللہ ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عمل جو بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے اکابر سے، بڑے بڑے محدثین سے یہ ثابت ہے۔ میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، ڈاکیا ہوں۔ جو بندہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھے گا اور 26 کی رات کو اپنے پاس رکھے گا، جیسے میں نے یہ دکھایا کہ اس طرح لیمینیشن بھی کرا سکتا ہے، اور میرا ایک مشورہ ہے اس کاغذ پہ کوئی عطر وغیرہ خوشبو، پرفیوم نہیں، عطر خوشبو لگا لے، نہ بھی ہو تو ایسے لیمینیشن کرا دے۔ 2 ہیں ایام سال میں، ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو ہم یہ عمل کراتے ہیں، اور ایک رمضان کی 26ویں کی رات کو یہ عمل ہر بندہ خود لکھتا ہے، اور میں نے کہا اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، آپ اسی رات میں 1 دفعہ لکھ لیں، 2 دفعہ لکھ لیں، 3 دفعہ لکھ لیں۔ یہ عمل اگر آپ کریں بہت ہے، جس کو میں نے دیا کسی کی مشکلیں ٹلیں، کسی کی پریشانیاں دور ہوئیں، کسی کے مقدمات، کسی کی بے اولادی میں بہت زیادہ، شادیوں کی بندش میں بہت زیادہ، اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ میں نے اس کو مفید پایا اور اس کو مؤثر پایا، بہت مفید اور بہت مؤثر پایا۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ناکامی ہے، یا کام بنتے بنتے اٹک جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتا ہوں، میرے پاس لاکھوں سے زیادہ لوگوں کا ایک مجمع ہے، اور نیٹ پہ پورے ورلڈ میں، سوشل میڈیا میں کوئی عمل بتاتا ہوں نا تو اس کا مجھے ایک پل میں ایسے آؤٹ پٹ ملتی ہے، اس کا ریزلٹ ملتا ہے، اس کا تجربہ ملتا ہے۔ لوگ اپنے بے شمار مشاہدات اور بے شمار تجربات بتاتے ہیں، اور ایسے تجربات ہوتے ہیں، اور بعض تجربات تو میں لوگوں سے سیکھتا ہوں، آج بھی لوگوں سے سیکھنے والا ہوں، سیکھتا ہوں کہ جی میں نے یہ تجربہ کیا اور یہ پایا، اچھا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، واقعی یہ تو میرے تجربے، میرے مشاہدے میں نہیں تھا، اور میرے جو ہے معلومات میں نہیں تھا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، تو بہت کچھ لوگوں سے پاتا ہوں اور لوگ مجھے دیتے ہیں۔ کیا خوش قسمت انسان ہوگا جو 26ویں کی رات کو کاغذ قلم تیار رکھے اور 625 بار بسم اللہ لکھنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور کتنا چاہیے؟ اگر اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ لگا لے اور اپنی زندگی کے پل پل کو سنوار لے اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو سنوار لے، ایک ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے غربت، تنگ دستی، فقر، روز کا مانگنا، روز کا بھیک مانگنا، یا روز کی آج ہے آج نہیں، ایک یہ ہے کوئی ایسا عمل کر جائیں اپنے لیے بھی خوشحالی کے، اپنے لیے بھی خوشحالی کے اور نسلوں کے لیے بھی خوشحالی کے دروازے کھلوا دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں لاہور میں جہاں رہتا ہوں، لاہور کا مین ہے، وہ بہت مرکزی جگہ ہے، لاہور کی جیل روڈ، اور وہاں 6 سڑکیں لگتی ہیں، لاہور کی مین سڑک، یعنی یہ جیل روڈ ہے، یہ فیروز پور روڈ ہے، یہ بہاول پور روڈ ہے، وہاں نواب بہاول پور کا محل ہوتا تھا، اب اس کو بہاول پور ہاؤس کہتے ہیں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں، چند پرائیویٹ گھر ہیں وہاں، میرا بھی گھر وہیں ہے، وہاں بہاول پور ہاؤس ہے، یہ ٹیمپل روڈ ہے، یہ لیٹن روڈ ہے، یہ کوئنز روڈ ہے، 6 روڈوں کا سنگم ہے شہر کے مرکزی، وہاں ایک پلازا ہے جو آج اس مالک کا نہیں ہے، اس مالک کا نہیں ہے، اور وہ مالک تیری میری دکان پہ جاتا ہے دوستوں کے پاس، کوئی 100 کوئی 200 کوئی 50 کوئی کیا دے دیتا ہے، بس چپ کر کے مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور گھر میں آ کے گزارا کرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زمین آسمان کا نظام بدلتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ عزتیں اور ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، پل میں کیا کر دے، پل میں کیا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اعمال کی برکت پاتا ہے، کلام الہی کی برکت پاتا ہے، وحی کی برکت پاتا ہے، وحی کی، اور تاثیر پاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تونگری مالداری دیتے ہیں، اور اللہ اس کی نسلوں کو بھی بٹھا کے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ بڑی بڑی درباروں کے گدی نشین ہمارے سامنے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی مزدوری نہیں کی، بڑی بڑی آستانوں کے مجاور اور گدی نشین ہمارے سامنے ہیں، ان کے بڑے یہ برکت والے اعمال کر کے گئے تھے، ان کے بڑے یہ برکتوں والے
راتوں کو محنت کر کے گئے تھے، آج نسلیں بیٹھی کھا رہی ہیں، آج نسلیں مالا مال ہیں، اور آج نسلوں کو تونگری ہے، نسلوں کو خیر ہے، نسلوں کو برکت اللہ دے رہا ہے، اور ان گدی نشینوں کی نسلوں کو ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وہ اس مال کو خیر کی راہوں میں لگائیں یا شر میں لگائیں، اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ تو یہ 26 کی رات کا یہ عمل آخری عمل ہے، سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، اب اس وقت ہمارے اوپر 26 کی رات ہے، آنے والی ہے، اور اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں میری آواز جاتی ہے، کہیں صبح ہوتی ہے، کہیں شام ہوتی ہے، کہیں سحری کس وقت ہوتی ہے، کہیں افطاری کس وقت ہوتی ہے، پوری دنیا میں، تاکہ پہلے سے ہم ذہنی طور پہ تیار رہیں، اپنے اوقات کو خالی رکھیں۔ اور اگلی بات، خواتین ہر حالت میں لکھ سکتی ہیں، خواتین کی بعض مجبوری کے ایام ہیں تو اس حالت میں بھی اس کو لکھ سکتی ہیں، لکھیں، اس کو ضرور اپنا ساتھی بنائیں۔ اس کے فائدے میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے پاس بہت واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، بہت مشاہدات ہیں، بہت تجربات ہیں، میرے پاس واقعات 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 در واقعات ہیں، وقت نہیں واقعات بتانے کا۔ آپ اگر تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، کچھ میرا درس سنتے ہیں تو آپ کو خود علم ہوگا کہ آپ کے کوئی ملنے والوں نے اس کے واقعے بتائے ہوں گے، کوئی ملنے والوں نے اس کے تجربات بتائے ہوں گے، اس کے مشاہدات بتائے ہوں گے، اور اس کی انوکھی تاثیر بتائی ہوگی، اور آپ کو خود علم ہوگا۔ میری عادت ہے، جو کوئی موتی مجھے ملتا ہے میں چاہتا ہوں انسانیت تک پھیلاؤں، چھپا کے نہ رکھوں، کیونکہ میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں، لوگوں سے وظیفے لینے میں، چیزیں لینے میں بڑے دھکے کھائے ہیں۔ میں نہیں چاہتا جو مجھے ٹھوکریں لگی ہیں وہ کسی اور کو لگے، اور میں نہیں چاہتا میرے کفن میں لوگوں کی امانتیں قبر میں میرے ساتھ جائیں، یہ امانتیں آپ تک لوٹا دوں۔ ورنہ جس کے پاس کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی دم، کوئی چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں ساتھ ایک بستی ہے تو اس میں شیخ روشن، تو اس میں ایک صاحب ہیں دم کرتے ہیں، آج تک یا اس بابے کا دم نکل جائے گا یا میرا نکل جائے گا، اس نے مجھے دم نہیں دیا، زخموں کا دم کرتا ہے، میں کئی بار گیا ہوں، آج دوں گا کل دوں گا، اور مجھے جو چیز ملتی ہے وہ انسانیت کے لیے عام کر دیتا ہوں، انسانیت کے لیے عام کر دیتا ہوں۔ ایک مالی ہے، نیک شریف آدمی ہے، میرے والد صاحب کے تعلق والے ہیں، ان کے باغوں میں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے باغوں میں وہ خدمت کرتے تھے، پودے وغیرہ پیوند کرتے، بہت کاریگر آدمی ہیں، وہ ایک دم کرتے ہیں۔ اس طرح ایک اور صاحب ہیں، ہری پور کے قریب رہتے ہیں، وہ ایک چیز ہے ان سے، حالانکہ میں نے انہیں بے شمار چیزیں دی کہ مجھے یہ چیز دے دے، انہوں نے واضح کہا، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا، آپ یا رسالے میں چھاپ دیں گے یا درس میں بتا دیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہوگا تو کچھ نہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو فائدہ ہی تو ہوگا۔ کہنے لگا فائدہ تو ہوگا، اچھا پھر بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس کے جواب نہیں ہے، پھر کب بتائیں؟ کتنے محنتوں کے بعد یہ 625 دفعہ کا عمل آپ تک پہنچا ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اس کی قدر کیجئے گا، اس کو سینے سے سنبھالیے گا، اور پھر جب لکھ لیں پھر اس کے لکھتے ہی یقین ہو، جیسے 100 کا نوٹ ہو اور روپے کی اگر ماچس کی ڈبی آتی ہو تو ہمیں ایک بھروسہ ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ جا رہے، 1 روپے کی ماچس کی ڈبی آتی ہے، ہمارے پاس تو 100 روپے کا نوٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ جس بندے کے پاس دولت ہو اور کوئی چیز خریدنی جاتی ہو، جیب میں لاکھ روپیہ ہو اور وہ چیز جو ہے 1000 روپے کی آتی ہو، وہ کس بھروسے سے دکان پہ چڑھے گا، کس بھروسے سے ڈیل کرے گا، کس بھروسے سے بات کرے گا؟ ہاں ایک اندر کیفیت ہوتی ہے، میری جیب بھری ہوئی ہے، 1000 روپے کی ہے، کوئی بات نہیں، دے دو، یہ لو۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ میرے پاس 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا، یقین، اور اس یقین کے اندر طاقت ہے، اور اس یقین میں قوت ہے، اور اس یقین میں تاثیر ہے۔
اور یہ یقین پھر سوئے نصیبوں کو جگا دیتا ہے. نستغفرک ونتوب الیک 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 نستغفرک ونتوب. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا